خطیب حسین علی بادشاہ سرکار اس وقت استانہ علیہ کلر سیدہ کے اندر موجود ہیں، اور اس سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے 20,000 سے زائد لوگوں کو دم اور ملاقات کر چکے ہیں، اور اس وقت بھی کثیر تعداد میں لوگ استانہ علیہ کلر سیدہ کی اس حال کے اندر موجود ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں لاتعداد مریض اور ایسے لوگ کہ لا علاج ہیں، جو اس وقت پیر طریقت رہبر شریعت سپہ سالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے پاس دعائیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور آج آپ ہر روز کرامتیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے جس بھی دور کے اندر جہاں بھی کرامتوں کا انکار ہوا تو مالک کائنات نے اپنے نیک بندوں کو پیدا کیا، اور آج اس دور کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا انکار ہو رہا تھا۔ کثرت کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی تھی کہ لوگوں وہ وقت چلا گیا جہاں اللہ کے ولی ہوتے تھے اور کرامتیں ہوتی تھی، لیکن آج بھی وہ لوگ 100 سال 500 سال کی کرامت کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مالک کائنات نے دربار عالیہ بناوڑہ شریف میں مرد کلندر صوفیہ باصفا پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے آج پوری دنیا کے لوگ وہاں سے شفا پاتے ہیں بادشاہ سرکار کی صورت میں۔ آئیے کہ یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں تو کیا ہے، یہ میرے آقا کی نگاہ نہیں تو کیا ہے، یہ غوث جلی کا فیض نہیں تو کیا ہے، کہ اب دیکھیں کہ وہ لوگ جو در در کے مارے ہوئے، وہ لوگ جو ہر دروازے کے ٹھکرائے ہوئے، یہی اسی کو کرامت کہتے ہیں کہ اگر کوئی بے زبان آئے اسے اللہ زبان دے دے، اور اگر قوت سماعت نہیں اس آستانے کے حدود میں داخل ہو وہ سننا شروع کر دے، اگر دل کے وال بند ہو وہ کھل جائیں، اگر ویل چیئر پہ ہو وہ اپنے قدموں پہ چلنا شروع کر دے۔ بادشاہ سرکار نے جب پہلا دم کیا اللہ نے اتنا کرم کیا کہ اب دیکھیں سرا عالمگیر سے آنے والے وہ فیملی آج اتنی خوش ہے۔ 15 سال سے بچی سننے کو ترس رہی تھی، آواز سننے کو ترس رہی تھی، جہاں آقا پہ درود السلام پڑھا جاتا وہ سننے کو ترس رہی تھی، اذان کی آواز کو ترس رہی تھی۔ آج یہ لوگ اتنے خوش ہیں کہ صرف بادشاہ کے اس آستانے پہ قدم رکھا مالک کائنات نے سننے کی طاقت عطا فرما دی۔ یہ کرم نہیں تو بولو کیا ہے، یہ کرم ہے یا نہیں ہے، یہ فضل ہے یا نہیں ہے، یہ میرے آقا کی نگاہ ہے یا نہیں ہے۔ اسی کو تو فضل کہتے ہیں کہ جو لوگ بے زبانی آتے ہیں مالک کائنات ان کو زبان عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بھی مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ دیکھیں کہ ہماری کوٹلی ستیاں سے وہ میری بہن آئی، 7 دن سے زبان بند تھی، اور جب اللہ کے ولی کے آستانے پہ قدم رکھتی ہے مالک کائنات بولنا نصیب فرما دیتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اس کو ہم کیا کہیں، اس کو ہم کیا کہیں؟ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ اونچے آواز سے بولیے، یہ فضل نہیں تو کیا ہے، یہ فضل ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اور گنبد خضرا والے کی نگاہ کا اثر ہے۔ یہ میرے حضور غوث اعظم کا فیضان ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں کہ ہر انسان اللہ نے پاؤں سے لے کر سر تک انسان کو نعمت دی، ایک نعمت نہ ہو انسان بیکار ہوتا ہے اگر سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہ سکے۔ اور لوگوں یہ یاد رکھ لو، جو لوگ سر کے کانوں سے سن نہیں سکتے وہ ولی کی بارگاہ میں آئے، وہ سن سکتے ہیں، لیکن یہ دعا کرو کہ سر کے کان تو ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن کسی منافق کے دل کے کان ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ دل کے ڈورے ہوتے ہیں نا وہ کبھی ٹھیک ہو سکتے؟ بولو نہیں۔ اور جو منافق زبان کا گنگا وہ بول سکتا حق کی بات نہیں ہے۔ اس کو میرے اللہ کا فضل بھی کہتے ہیں، میرے اللہ کا کرم بھی کہتے ہیں۔ اور سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت کے وہ بانی یہ کہا کرتے ہیں کہ مالک الملک
میرے پاس میرے دروازے پہ اس کو بھیج جس پہ تو اپنا فضل اور کرم کر دے، جس کو تو شفا دے دے تو وہ اس آستانے پہ آئے۔ پتا چلا کہ ان کی دعا مالک سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، تو جن سے رب کا پیار ہوتا ہے ان کی بات بھی سنی جاتی ہے، ان کے آستانے والوں پہ آنے والوں کی بات بھی سنی جاتی ہے۔ دوستان گرامی، چونکہ کثیر تعداد میں یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ میرے دوستو، جو لوگ نبی سے پیار کرتے ہیں ان کی رب سنتا ہے۔ اور کیسے سنتا ہے؟ آپ اپنی سار کی آنکھوں سے، میں ان بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہ سر عالمگیر سکمل صاحب جو تشریف لائے ہیں، ان کا یہ بیٹا جو انہوں نے گود میں اٹھایا ہے، خدا کی قسم جب یہ آئے تھے ان کے آنسو پانی کے نہیں تھے، خون کے تھے، اور یہ خود پاؤں سے لے کر سر تک بیماری میں مبتلا بیٹا، کہتے ہیں موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، اور یہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، بادشاہ نے دل پہ ہاتھ رکھا تو بیٹے نے آنکھیں کھولی۔ آج اللہ کا کرم ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی اور چلتا ہے، تو حق بادشاہ کی زبان سے نکلا یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اور اس انہی کے ساتھ یہ ان کا تعلق سر عالمگیر سے ہے، اور جو بہن آج 7 دنوں کے بعد کوٹلی ستیاں سونٹھی سے ان کے بیٹے، ان کے ساری فیملی سارے آگے یہ بادشاہ کے پاس آ جائیں۔ آج 7 دنوں کے بعد جب انہوں نے کلمہ حق بولا، زبان بولنے لگی، تو ہاں خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی یہی صدا تھی کہ یہ مدینے والے کا کرم ہے۔ اور لوگوں، یہ میں نے سوچا یہ وجہ کیا ہے کہ ہر روز دربار اور استانے پہ یہ کرامتوں کی برسات کیوں ہے؟ پتا چلا کہ اس دور میں جہاں منافق ہوتے ہیں وہاں اللہ کے اور اللہ کے نبی کے عاشق ہوتے ہیں، اس لیے کہ منافقوں کو پتا چل جائے کرامتیں ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے ولی موجود ہیں اور اللہ کے ولیوں کی کرامتیں بھی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تم اٹھائیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ نعرہ لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار عقیدہ ختم نبوت، تاجدار عقیدہ ختم نبوت۔ اور اس میں یہ آخری میرا یہ جملہ سننا، یہاں اللہ کے ولی کی کرامت کا انکار نہ کوئی وہابی، نہ کوئی سنی، نہ کسی عقیدے کی بات ہے۔ یہ یاد رکھ لو، یہ یاد رکھ لو کہ اگر اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ کر اگر کوئی انکار کرتا ہے، میں اسے وہابی نہیں کہوں گا، میں اسے سنی نہیں کہوں گا، میں دیوبندی نہیں کہوں گا، اہل حدیث نہیں کہوں گا، میں اسے جماعت اسلامی کا نہیں کہوں گا، میں کسی تحریک، کسی تنظیم کا نہیں کہوں گا، میں تو سیدھا کہوں گا رب کعبہ کی قسم، یا منافق ہے یا قادیانی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے مرشد کریم نے یہ نعرہ بلند کیا ہے، پوری دنیا میں یہ نعرہ لگا ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ نعرہ لگائیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپاسالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت، سپاسالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت۔ اس میں نے اس لیے کہا یا منافق ہے اور یا قادیانی ہے۔ نبیوں کے دور میں بھی دو ہی لوگ تھے، ایک کافر تھے اور دوسرے منافق تھے۔ کافر بھی انکار کرتے تھے اور منافق بھی یہی انکار کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں پتا چلا کہ نبیوں کے دور میں کافر اور منافق تھے، ولیوں کے دور میں قادیانی اور منافق ہیں۔ لیکن یاد رکھ لو، یہ کان کھول کے سن لینا، اس دھرتی پہ عاشق ہی رہیں گے، کوئی منافق
اور قائدیانی نہیں رہے گا، کوئی منافق نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ دھرتی رسول اللہ کے عاشقوں کی ہے، اور الحمدللہ اس دھرتی پہ عاشق رہیں گے، اور جتنا انکار کرتے جاؤ گے اتنا مالک کائنات فضل اور کرم کرتا جائے گا۔ تو چونکہ اس وقت ہمارے درمیان وہ ہستی کہ جن کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے مجھے تو وہ سکھ اچھے لگے، اس لیے کہ دہلی سے چلے، وہ کہتے کہ قربان جائے آپ کے قدموں پر، ہم مذہب کے حوالے سے تو سکھ ہیں، لیکن خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آپ نے ہماری دل کی دنیا بدل دی۔ کیسے؟ کہا کہ آپ بلاوڑے میں اور ہم دلی میں، آپ کی شفا تو دلی بھی کراس کر چکی ہے۔ میں نے کہا، میں نے ان کو سلام عقیدت پیش کی کہ سکھ بھی دربار علیہ بلاوڑا شریف کو مانتا ہے، لیکن منافق کبھی نہیں مانے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپاہ سالار عقیدہ ختم نبوت، سپاہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ اور آج دنیا بھر کے، چاہے وہ پاکستان ہے یا باہر، اگر یہ سر عالمگیر سے اسی حال میں آئے، وہ کوٹلی ستیاں سونٹ ہلوالی سے آئے تو وہ بھی اسی حال میں، دیکھو بندہ ایک ہے، مرضیں مختلف ہیں، لیکن جو بندہ خدا ہے اس کی سب پہ نگاہ آتی ہے۔ کیوں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں گزارش کروں گا پیر طریقت رہبر شریعت سپاہ سالار عقیدہ ختم نبوت کی موجودگی میں کہ لوگوں یاد رکھ لو، کہیں بھی اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ یہ سمجھ لو کہ یہ مومن نہیں، منافق ہے، اگر منافق نہیں تو قائدیانی ضرور ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپاہ سالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ بادشاہ سرکار کے پاس آئے ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کی یہ ساری فیملی، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ آپ نے کیسے آپ نے بادشاہ کو پایا، آپ نے سرکار سے دم کروایا، اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے آپ کی سفارش کی؟ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ سرکار بڑے لوگوں کو دم کرتا ہے، یہ کتنے لوگ تھے، کتنی گاڑیاں تھی، یا کتنے گارڈن کے ساتھ آئے تھے؟ یہ تو لین میں کھڑے تھے، تو جب لاؤڈ سپیکر کی آواز لگی تو ان کی بیٹی بولنا شروع کر دی۔ تو آپ مطلب بھائی آپ کیا کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہی کہوں گا کہ یہاں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اتنا کرم ہے کہ کوئی لینے والا تو ہو، کوئی سائل تو ہو، کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی سچی نیت سے آئے تو صحیح۔ سرکار جی تو ہر وقت تیار ہیں فضل بانٹنے کے لیے، اللہ کا کرم بانٹنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ اگر کرم نہیں ہوتا تو ہمارے اپنے اندر کمی ہے، ہماری نشتوں میں کمی ہے۔ یقین کریں کہ یہ بچہ جو میں نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اس کو ڈاکٹر نے بالکل جواب دے دیا تھا۔ RIC راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا ڈاکٹر ہے عبد المالک شیخ، اس نے جواب دے دیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بچے کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، اور یہ بچہ 1 مہینے سے کچھ بھی کھا پی نہیں رہا تھا۔ صرف ہم جو انجیکشن ہوتا ہے اس کے آگے سے سرنج اتار کے اس میں دودھ بھر کے تو اس کے منہ میں ڈالتے تھے، کبھی یہ پی لیتا تھا، کبھی یہ وومٹنگ کر دیتا تھا، الٹی کر دیتا تھا۔ تو جب ہم سرکار جی کے پاس آئے ہیں تو ان سے ملاقات کی ہے، تو انہوں نے، سرکار جی نے بچے کے دل پہ ہاتھ رکھ کے دم کیا ہے، اور ہمیں کہا ہے کہ اللہ کے فضل سے بچہ ٹھیک ہو جائے گا، 7 دم کروائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یقین کریں اے لوگوں کہ ہم یہاں سے دم کروا کے ابھی روات پہنچے ہیں تو بچے نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ پھر رستے میں ہم ایک ہوٹل پہ رکے ہیں، وہاں کھانا کھایا، بچے نے ہمارے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے۔ پھر گھر پہنچے، بچے نے چاول بھی کھائے ہیں۔ تو اس سے بڑا اور کرم کیا ہے؟ اب حق سچ ولی کے ماننے والے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک نعرہ بلند کیجیے، حق کی بات کرنی ہے۔ حق 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 آپ کے ساتھ جو 15 سال کے بعد یہ وہ بچی ہے لوگوں، یہ استانہ ہے ہی غریبوں لوگوں کا ہے۔ یہ استانہ ان لوگوں کا، غریب سے یہ مطلب نہیں ہوتا کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، یہ دکھی لوگوں کا
یہ اللہ کے ولیوں کا ماننے والوں کا آستانہ ہے، اور اللہ کے ولی کو وہی مانتا ہے کہ جس کے سینے میں ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ جیب خالی ہو کوئی بات نہیں ہے، گاڑی نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی کے دروازے سے کبھی خالی نہیں جا سکتا۔ تو یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ ایمان کی دولت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ بیٹی ہے، یہ بچی اس سے ذرا پوچھیں، آواز دینے سے ذرا۔ عشا سن رہی ہے بیٹے؟ اونچا بولو نا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اونچا کتنی پڑھتی ہو؟ 8 کلاس۔ یہ بچی بچپن سے یعنی یہ سنتی نہیں تھی، تو اس کے کانوں میں نا مشینیں لگی ہوئی تھیں، مشینوں کی مدد سے سنتی تھی۔ تو آج 7 دام میں پورے ہوئے ہیں تو ابھی اس کی مشینیں اتر گئی ہیں، اب یہ بغیر مشینوں کے سن رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹی 15 سال سے پیدائشی طور پہ 15 سال سے پیدائشی طور پہ یہ سن نہیں سکتی تھی، اس کے کانوں میں مشینیں لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ سرکار کہا کرتے کہ 7 دم کروانے ضروری، 7 دم کروائیں۔ آج یہ 7واں دم تھا، اور اس حال کی اس دیوار کے ساتھ پہلی لین میں یہ بیٹی کھڑی تھی، ادھر دم ختم ہوا تو اللہ نے اس کو سننے کی طاقت عطا فرما دی۔ ایسے ہی ہوا ہے نا کہ یہ اس دیوار کے ساتھ تھی اور اندر تھی۔ مجھے یہ بتاؤ اس بیٹی کی کس نے سفارش کی؟ کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ؟ اور لوگوں یہ منافقت ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس جو بھی آتا ہے نا وہ کرم پا کے چلا جاتا ہے، اس میں فضل ہو جاتا ہے۔ میں آخر میں یہ بات کہوں گا، عارف صاحب مفتی صاحب موجود ہیں، کہ آئیے اس بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا حقیقت میں جو بندہ ارادہ اور نیت سچی کر کے اللہ کے ولیوں کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ لیتا کیا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بیٹا ٹھیک ہو گیا، وہ بچی ٹھیک ہو گئی، اور پھر وہ ہماری کوٹلی صدیہ کی ہماری بہن ماشاءاللہ 7 دن کے بعد اس نے بولنا شروع کر دیا، ان کے بیٹے کے بال ٹھیک ہو گئے، کھاتا پیتا نہیں تھا یہ ٹھیک ہو گیا۔ کیا جو اس سے پہلے لوگ جو 500 سال 1000 سال کی بات ہے، کیا آپ اس وقت استانہ علیہ کلر سیدہ میں آپ بھی آتے ماشاءاللہ، علم بھی رکھتے ہیں، اچھی سوچ اور فکر بھی رکھتے ہیں، آپ نے دنیا کو دیکھا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اتنا جہیر الصوت تو نہیں ہوں جتنے ہزاروی صاحب ہیں۔ میں جناب محترم حضرت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ صاحب کو سلام اور آپ تمام لوگوں کو سلام پیش کرتے ہوئے میں بھی چند دوستوں کی معیت میں یہاں حاضر ہوا، اور یہ چیز میرے لیے بھی حیران کن ہے۔ جو باتیں ہزاروی صاحب نے فرمائی ہیں اس کے ضمن میں بڑے پڑھے لکھے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے سمجھدار اور مجھ سے زیادہ اچھے جاننے والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا قول نہیں کیا کہ کوئی نبوت ہو یا امامت کا قول ہو جس کے اوپر کوئی رجوع نہ ہو سکتا ہو یا کفر خدا نخواستہ ہو جاتا ہو۔ ولایت کی بات کی اور ایک ولی اللہ کے اختیارات اور اس کے تصرفات کی بات کی ہے، اور اس بات میں ان کو میرے خیال میں سال ہر سال سے اس خدمت پر یہ مامور ہیں، اور یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، صبح و شام یہ تمام چیزیں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کے مشاہدے میں کوئی فرق لگتا تو یہ رجوع کر چکے ہوتے، اور یہ قول قابل رجوع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو ایک مومن کو شان عطا کی ہے، ولایت اور غوثیت یا قطبیت، ہم جن بزرگوں کے تذکرے پڑھتے سنتے ہیں وہ تو بہت اوپر کی بات ہے۔ ایک مومن کی شان اگر ہم دور جا کے ہمیں قرآن و سنت یا کسی فلسفے کی سمجھ نہیں آتی تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ مرد مومن ایک مسلمان کی، ایک حضور علیہ السلام کی امتی کی جو شان ہے اس کو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے اور سمجھ نہیں سکتے، اور جس کے پاس بڑی ہستیوں کا رابطہ یا کوئی فیض براہ راست آ رہا ہو اس کے اوپر تو میرے خیال میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اب رہ گیا قرآن و سنت، مجھے چونکہ سوال ریفر کیا علامہ ہزاروی صاحب نے، تو قرآن و سنت کا تو اس کے اوپر ایک طویل نشست بھی چاہیے اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں عین الیقین، جب آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اب مجھے بتائیں، میں ان کو بھائی صاحب کو کہتا پھروں نا کہ یہ کچھ نہیں ہے آپ کو دیں گے،
ان کو جو کچھ ملا ہے وہ یہ خود سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا ملا ہے. پھر انہوں نے 2-3 نظیریں آپ کے سامنے مثالیں رکھ دی. اس طرح کی امثلہ صبح و شام آپ دیکھتے ہیں. میں جب آیا ہوں میں 2-3 چیزوں کو تو بڑا آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, بغیر کسی خوف تردید کے کہہ سکتا ہوں. اور میرا محترم صاحبزادہ صاحب کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا تعلق نہیں, 1 ہفتے کا تعلق. 1 ہفتہ ہوا ہے مجھے, پہلی مرتبہ ملا ہوں اور پھر آیا ہوں. میں جو چیز دیکھتا ہوں, میں ایک انتظامی آدمی ہوں, جو انتظامات, جو خدمات, جو مخلوق خدا کی رکھوالی اور آبیاری اور دکھی لوگوں کو جو دلاسا اور ان کا سہارا اور ڈھارس بننے کا کام ہے, آپ سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر دیکھیں, یہ کام اہل اللہ نے ہی کیا ہے. یہ کام خدا کے برگزیدہ اور چنیدہ لوگوں نے کیا. پہلے انبیاء نے کیا, پھر انبیاء کے راستے پہ چلنے والوں نے کیا. لوگوں نے حلیے بنا رکھے ہیں اور اس سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اسلام ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں بھائی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی سیرت کس بات کا درس دیتی ہے. آپ اخلاق رسول, آپ معاملات کو مومن کے ایک طرف رکھ لیں, عبادات کو ایک طرف رکھ لیں, تو یہ 90 اور 10% نہیں بنتا. اخلاقیات کا معاملہ, لوگوں کے ساتھ رکھ رکھا کا معاملہ, لوگوں کی پریشانیوں اور دکھوں کو خریدنے کا معاملہ, یہ اہل اللہ کا معاملہ ہے. میں بہت زیادہ, چونکہ مشاہدہ کم ہے تو بہت زیادہ کچھ کہے کے بجائے اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے ایک ایکویلٹی نظر آئی ہے, ایک برابری نظر آئی ہے, ایک خدمت. میں 1 ہفتے میں 3 دفعہ آ رہا ہوں, مجھے خدمت نظر آئی ہے. لوگوں کو یعنی روتے ہوئے لوگ ہنستے ہوئے اگر جا رہے ہیں, اس سے زیادہ کسی کو کیا چاہیے. کسی نے نہیں ماننا. اب یہ دعوت فکر کسی کو اپنے کسی مسلک کی بھی نہیں دے رہے. مجھے بڑی اچھی لگی ہزاروی صاحب کی بات کہ سکھ آیا تو اس کو یہ نہیں کہا گیا پہلے تم مسلمان ہو پھر تیرا علاج کریں گے. انسانیت کی بات ہو رہی ہے. اگلے دن جب ہماری دوسری ملاقات تھی تو قبلہ صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیت کے رد کے, خاص طور پر ہمیں نہیں ادراک, ہر بندے کو, یورپ, امریکہ اور باقی دنیا میں, کینیڈا وغیرہ میں جس طریقے سے, جس شدت کے ساتھ قادیانیت کو فروغ دیا جا رہا اور سرپرستی ہو رہی ہے, اس کے سامنے آپ کی کیا خدمات ہے جو انہوں نے ذکر فرمائی, اگر میرے خیال میں گائے بگائے یہاں سے بتائی جاتی رہیں لوگوں کو, تو بھائی ہم نے اپنا ترازو رکھا ہوا ہے. سارے بندے تو کسی کو نہیں نہ مانتے, تو ان ترازوؤں کو چھوڑ کر ہم حقیقت کی اینک لگا کر, میرے خیال میں حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا ہے, اس پہ پرکھتے جائیں اور پھر دیکھتے جائیں کہ سرکار کی عملی زندگی مخلوق خدا کے ساتھ کیسی تھی. ہمیں بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ آتی جائیں گی. گھول کے پلائی نہیں جا سکتی, زبردستی کچھ کہا نہیں جا سکتا. قابل مواخذہ بات پہ بندہ اپنے آپ کو ریورس کر لیتا ہے, رجوع کر لیتا ہے, لیکن خدمت انسانیت کا کوئی شخص, کوئی مذہب نہیں انکار کر سکتا. کوئی علم کی بنیاد پہ, مولانا دلیل کی بنیاد پہ کسی بات کو نہ مانے تو نہ مانے نا. زبردستی تو اللہ نے اپنے نبیوں سے بھی نہیں منوایا. اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو, مجھے اگر کوئی چیز مطلب ہے ریلیف مل رہا ہے تو مجھے لوگ منع کرتے رہیں گے, میں تو پھر بھی جاؤں گا. میرا بھلا مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مخلوق خدا کی خدمت میں ایک ہی نقطے کے اوپر اپنی گزارشات کو سمیٹتا ہوں, کیونکہ میں مبتدی ہوں, تو میں اس نقطے پہ سمیٹتا ہوں کہ جس انداز سے ہزارہ لوگ, انہوں نے ابھی 20,000 کا عدد ذکر کیا, حیران کن ہے. کوئی ہمیں 10,000 کو بھی چھوڑے 2,000 بندوں کو نبھا کے دیکھے. میں پہلی ملاقات کے بعد اپنے دوستوں سے یہی جا کے میں نے شیئر کیا, میں نے کہا میں 100 بندے کو روزانہ ڈیل نہیں, ایک دن ڈیل نہیں کر سکتا 100 بندے کو. اور اگر 20,000 بندہ ایک دن میں گزرتا ہے بقول علامہ ہزاروی صاحب کو, یقیناً آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں, پھر آپ حساب لگا لیں کہ ہفتے میں ایک آدھے ہفتے سے زیادہ اسی کام کے اوپر معمور ہو, ایک خاص جگہ پر, باقی چلتے پھرتے. اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان شفا یابیوں میں پیغمبر پاک کا صدقہ ہے, یہ ان کا خاص عقیدہ اور خاص محبت جو اس گھرانے کے ساتھ ہے, اللہ اس کے صدقے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے مفتی صاحب اپنی گفتگو کر رہے تھے. اصل میں بات یہی ہے کہ بادشاہ سرکار نے تو بس اسی کام کے لیے, بادشاہ فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت خوف خدا میں اور حضور کا جشن منانا, حضور کی کانفرنسیں کروانا حضور کی محبت میں ہے. دربار علیہ بلاوڑہ شریف کسی کا محتاج نہیں ہے, اگر ہے یا خدا کا ہے یا خدا کے مصطفیٰ کا ہے. دربار علیہ بلاوڑہ شریف کے جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں یا در رسول پہ اٹھتے ہیں یا خدا کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں, دعا ہے کہ اللہ رب العزت پیر طریقت رہبر شریعت سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ آق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ قائم اور دائم فرمائے, اور جتنے لوگ آتے ہیں اللہ ان کو ان کے وسیلے سے شفاء کلی عطا فرمائے. بس بات یہی ہے کہ کی محمد سے وفات کرنے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اس استانے کے فیضان کو تا قیامت جاری اور ساری فرمائے۔ ابھی سارے لوگ بادشاہ سرکار کی طرف متوجہ ہو جائیں، دم ہوگا، دم کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد ملاقات ہوگی۔ جتنے بھی اب آپ ایک ہاتھ سار کے آگے، دوسرا ہاتھ سار کے پیچھے، آنکھوں پہ ہاتھ نہیں رکھنا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں۔ آگے آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ جہاں تک بادشاہ سرکار کی آواز جا رہی ہے وہاں تک آپ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھیں اور بادشاہ سرکار کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جتنے بھی اباب ہیں یہاں سے لے کر آخر تک ایک ہاتھ سار کے آگے، دوسرا ہاتھ سار کے پیچھے رکھ دیں۔ تین دم ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو دم ہوگا ایک ہاتھ سار کے آگے، دوسرا ہاتھ سار کے پیچھے۔ پہلا دم ہوگا، دوسرا دم ہوگا، تیسرے دم پہ آپ کے پاس جو چیز بھی آپ نے دم کے لیے لائی ہے بغیر کھولے اسے اوپر کریں گے، بادشاہ سرکار اسے دم کریں گے۔ دم کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ ایک ہاتھ سار کے آگے، دوسرا ہاتھ سار کے پیچھے، بادشاہ سرکار کی طرف متوجہ ہو جائے۔